اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منہاج ٹی وی دنیا بھر میں تحریک منہاج القرآن کے رفقاء، کارکنان اور وابستگان کے لیے لا رہا ہے ان کی علمی، فکری، اخلاقی اور تنظیمی تربیت کے مختلف پروگرام۔ آج کی ہماری یہ نشست تحریک منہاج القرآن کے رفقاء، وابستگان اور کارکنان کے لیے فکری نشست سے تعلق رکھتی ہے۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان تحریک منہاج القرآن ایک جہد مسلسل ہے۔ سامعین کرام، 1980 سے اس تحریک منہاج القرآن کا آغاز ہوا اور آج 2020 تک 40 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ ان 40 سالوں میں جہد مسلسل کے ساتھ تحریک اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس سارے سفر کے اس مرحلے میں جس مرحلے میں ہم کھڑے ہیں، کارکنوں کے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہماری موجودہ جد و جہد کا لائے عمل کیا ہے، آئندہ تحریک منہاج القرآن کی جد و جہد کا لائے عمل کیا ہوگا، ہم اپنی منزل تک کیسے پہنچیں گے اور قومیں اپنی منزل تک کیسے پہنچا کرتی ہیں۔ یہ سارے سوالات ذہن میں رکھیں اور آج کی نشست میں ہم ایک کہانی سنیں گے اور اس کہانی کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ قومیں اپنی منزل تک کیسے پہنچتی ہیں اور منزل تک پہنچنے کا لائے عمل، راستہ اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، میں یہ سارے سوالات سمجھانے کے لیے مدد لے رہا ہوں قرآن مجید کے ایک مشہور قصہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ قصہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ میں اس کہانی کا نام نہیں لے رہا، آپ دوران گفتگو خود سمجھ جائیں گے کہ یہ تذکرہ کس ہستی کا ہو رہا ہے۔ اس کہانی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کہانیوں میں سے سب سے بہترین کہانی ہے۔ اب اس کہانی کے مختلف مراحل ہیں، مختلف سٹیجز ہیں، اس کو آپ سمجھتے جائیں گے اور اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سارے سوالات کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جد و جہد کا لائے عمل کیا ہوتا ہے، رب اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے جد و جہد کے مراحل سکھاتا، سمجھاتا اور ان سے گزار کر منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بچے سے، اور اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک امر اور فیصلے سے۔ رب کائنات فیصلہ فرماتا ہے کہ میں نے مصر کے لوگوں کو کلمہ پڑھانا ہے۔ اہل مصر کو کلمہ پڑھانے کے لیے انہیں بت پرستی سے پاک کر کے اپنی توحید کا درس دینے اور اپنے حضور سربہ سجود کرنے کے لیے رب فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں میں کلمہ پڑھاؤں۔ تو انہیں کلمہ پڑھانے کے لیے مصر سے ہزاروں کلومیٹر دور فلسطین کے ساتھ ایک بستی کنان، اس میں ایک بچے کو خواب دکھاتا ہے، اور خواب کیا دکھاتا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ بیٹے نے خواب باپ کو بیان کیا، باپ نے کہا کہ بیٹا بھائیوں سے بیان نہیں کرنا۔ یقیناً آپ اس کہانی تک پہنچ گئے ہوں گے۔ بیٹے نے وہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کیا، باپ اور بیٹا جو گفتگو کر رہے تھے وہ گھر میں سن لی گئی، اور پھر سب کو اطلاع ہو گئی یوسف علیہ السلام کے اس خواب پر۔ جب بھائیوں کو اس خواب کا علم ہوا تو بھائی پہلے ہی دل میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے والد ہم سے کم محبت کرتے ہیں اور ہمارے بھائی یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے خواب سننے کے بعد سوچا کہ اب تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہمیں یوسف کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو شیطان نے
حسد کی آگ ان کے دلوں میں بھڑکا دی۔ اب حسد اتنی بڑی لعنت ہے کہ وہ نبی کی اولاد کو، اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے پر بھی تیار کر دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ خواب سنا اور اس کی حقیقت کو جو انہوں نے سمجھا کہ اب ہمیں سجدہ کرنا پڑے گا یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے 3 منصوبے بنائے۔ کتنے منصوبے بنائے؟ 3 منصوبے بنائے۔ انہوں نے ایک آپشن یہ رکھی کہ ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، کسی کنویں میں ڈال دیں، یا کسی طریقے سے انہیں کنعان سے باہر نکال دیں تاکہ باپ کی آنکھوں سے دور ہو جائے تو باپ ہماری طرف محبت، توجہ کی نگاہ ہماری طرف کرے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تینوں منصوبوں پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں کہ حسد اتنی بڑی لعنت ہے کہ جو سگے بھائی کو قتل کرنے پہ تیار ہو جاتی ہے۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ صوفیاء نے، اولیاء نے، مقربین نے حسد کی تعریف یہ کی ہے کہ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد اللہ کی تقسیم کو نہ ماننے کا نام ہے۔ رب کسی کو مقام و مرتبہ دینا چاہے تو بندہ یہ کہے کہ یہ تو اس کا اہل نہیں ہے، اسے کیسے یہ مقام و مرتبہ میسر آ سکتا ہے، یہ تو ہم سے بھی کمزور ہے، ہم سے چھوٹا ہے عمر میں، تعلیم میں، اسے اللہ تعالیٰ یہ مقام کیسے عطا کر سکتا ہے؟ تو حسد اللہ کی تقسیم کو نہ ماننے کا نام ہے۔ تو یاد رکھیں، جو رب کی تقسیم کو نہ مانے، تو یہ کہانی ہمیں بتا رہی ہے کہ رب کی تقسیم کو نہ ماننے والے بالآخر اللہ کے حضور سجدے میں گرائے جاتے ہیں، وہ شکست کا اعتراف کرتے ہیں اور سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ آئیے کہانی آگے بڑھاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے 3 منصوبے بنائے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، کنویں میں ڈال دیں، یا کنعان سے کسی طریقے سے نکال دیں۔ انہوں نے پہلے قتل کرنا چاہا، ایک بھائی آڑے آ گیا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے۔ انہوں نے پھر رسی باندھی اور یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں لٹکا دیا۔ درمیان میں پہنچے تو انہوں نے رسی کاٹ دی اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یوسف کو پانی میں ڈوبنے کے بعد بھی بچا لیا۔ کئی دن وہ کنویں پر انتظار کرتے رہے، یا یوسف علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو جائیں، مر جائیں، یا انہیں کوئی قافلہ لے جائے۔ تیسرے دن قافلہ آیا اور یوسف علیہ السلام کو نکال کے جب قافلے والوں نے پانی کی تلاش میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام باہر آئے۔ قافلے والے خوش ہوئے کہ ہمیں ایک بچہ مل گیا اور خوبصورت بچہ مل گیا، ہم اسے بیچیں گے اور منافع کمائیں گے۔ بھائیوں نے چند درم لے کر اپنے سگے بھائی کو بیچ دیا، خوشی خوشی واپس پلٹے کہ ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے۔ وہ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر میں پہنچتے ہیں۔ ان کا مقصد تھا کہ ہم اسے بیچیں گے اور بہترین منافع کمائیں گے۔ قافلے والے بھی اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ انہوں نے مصر کے بازار میں سب سے بڑی بولی لگائی، بہترین قیمت پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے محل میں لے آیا۔ عزیز مصر جب یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کو مخاطب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو مخاطب کیا کہ اے یوسف کے بھائیوں، بتاؤ تم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے؟ انہوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ ہاں، ہم نے یوسف کو باپ کی آنکھوں سے دور کر لیا۔ رب نے قافلے والوں سے پوچھا، قافلے والوں تم نے اپنا مقصد پورا کر لیا؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ باری تعالیٰ ایسا منافع کمایا جو آج تک کسی کے نصیب میں نہیں آیا۔ اور عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو لے کے گھر پہنچا تو رب نے قافلے والوں اور بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ سنو، تم کامیاب نہیں ہوئے، تم نے یوسف کو اپنے باپ کی آنکھوں سے دور نہیں کیا۔ قافلے والوں تم نے منافع نہیں کمایا،
تم سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہوئے ہو، میری سنو، میں کہتا ہوں کذالک مکناہ لیوسف فی الارض، یہ تو میری سکیم تھی کہ میں کنعان سے یوسف کو مصر میں لاؤں، کامیاب تم نہیں، کامیاب میں ہوا ہوں۔ رب فرما رہا ہے کہ یوں میں نے اپنے یوسف کو مصر میں لا کر متمکن کیا۔ تو کامیاب اللہ ہوتا ہے، اس کی سکیم ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ بھائی باپ کی محبت نہ پا سکے، اور قافلے والے جب منافع لے کر گھر پہنچے تو قافلے کے افراد میں سے ایک فرد نے کہا اپنے سردار سے کہ کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی؟ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے پوچھا کہ ہم نے کسی بڑے برکتوں والے بچے کو تو نہیں بیچ دیا؟ اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اس نے سردار سے کہا سردار سوچو، ہم کہیں اور جا رہے تھے، آندھی نے ہمارا راستہ بدلا اور کنویں پر لے کر گئی، ہمیں پتا تھا کہ یہ کھارے پانی کا کنواں ہے، ہم نے پھر بھی ڈول ڈالا اور ہمیں بچا ملا۔ جس نے اسے مارا اس کا ہاتھ خشک ہو گیا، اس نے جس کے لیے دعا کی وہ شفا یاب ہو گیا۔ بادل سایہ کرتے رہے اور سبزہ اگتا رہا اس کے قدموں سے، تو یہ تو ہم نے بڑی برکتوں والے بچہ بیچا ہے۔ قافلے کے سردار کو بھی ہوش آئی کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، دوڑے دوڑے پھر گئے عزیز مصر کے پاس، سارا سونا واپس کیا اور کہا بچہ ہمارا واپس کرو۔ عزیز مصر نے کہا ہاں، اتنے خوبصورت بچے کو بیچ کر کوئی پچھتا ہی سکتا ہے۔ اس نے انکار کر دیا واپس کرنے سے۔ تو قافلے کے سردار نے منت کی کہ ایک بار ملاقات کرنے دو۔ تنہائی میں یوسف علیہ السلام کی اور قافلے کے سردار کی ملاقات ہوئی تو وہ قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگا اے بچے بتا تو کون ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ایک مسافر ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، بتاؤ تم کون ہو، تم مسافر نہیں ہو، میں تمہیں تمہارے رب کا واسطہ دیتا ہوں۔ جب حلف دیا اس نے تو یوسف علیہ السلام نے بھی اس سے کہا تم بھی حلف دو کہ میرا راز فاش نہیں کرو گے۔ اس نے عہد کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں۔ قافلے کے سردار نے چیخ ماری اور کہا میں خاندان یعقوب کو جانتا ہوں، میں نے ایک اللہ کے نبی کو بیچ دیا، یہ کیا ظلم میں نے کیا؟ جب وہ رونے لگا تو آپ نے اسے سہارا دیا اور کہا کہ تم نے کچھ نہیں کیا، یہ میرے رب کی مرضی ہے، وہ مجھے کنعان سے مصر لے کر آیا ہے، اس نے میرے ذمہ کچھ اور کام لگا رکھے ہیں۔ تو سامعین کرام، کہانی کا پہلا ورق یہاں مکمل ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے کذالک مکناہ لیوسف فی الارض، یوں ہم نے یوسف کو کنعان سے مصر میں متمکن کیا۔ اور اس آیت کریمہ میں آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو انجام تک پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ رب جو فیصلہ کر لے وہ فیصلہ مکمل فرماتا ہے۔ سامعین کرام، کہانی کا دوسرا ورق پلٹتا ہے اور ایک اور منظر سامنے آتا ہے، اور وہ منظر یہ ہے کہ ایک خاتون عزیز مصر کی زوجہ زلیخا، اس کی خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یوسف علیہ السلام کا دیدار کراتا ہے، اور وہ پہلے سے ہی ایک محبت میں مبتلا ہوتی ہیں یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں، اب وہی چہرہ انہیں جب یوسف علیہ السلام کی شکل میں اپنے گھر میں نظر آتا ہے تو بس اتنی خطا ہوتی ہے کہ جو محبت اللہ نے ان کے نصیب میں مستقبل میں رکھی تھی، اس محبت کی آرزو پہلے ہی انہوں نے کر لی۔ وہ یوسف علیہ السلام کی جسمانی محبت کی خواہش مند ہوئیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کئی بار اپنے قریب بلانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے ہر بار اپنا دامن پاکیزہ رکھا اور اس کی دعوت سے بچتے رہے۔ جب اس نے کئی بار یہ کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام میری بات مانیں اور میرے قریب آئیں اور میری خواہش پوری کریں، یوسف علیہ السلام نے ہر بار جب انکار کیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کے خلاف آخری منصوبہ بنایا۔ اور آپ نے سن رکھا ہے کہ زلیخا نے، عزیز مصر کی زوجہ نے، اپنے خاص کمرے کے لیے 7 دروازے بند کیے، محل کے 7 دروازے بند کیے، اور یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں اپنے کمرے میں بلا کر سارے دروازے بند کر کے
دعوت دی اور بلایا، وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، یوسف سارے دروازے بند ہیں، اب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آ میرے قریب آ۔ جب یوسف علیہ السلام کو اس خاتون نے اپنے محل کے اس کمرے میں 7 دروازے بند کر کے تنہائی میں اس برائی کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے اپنے مولا کی طرف نگاہ کی اور کہا، ادھر سے آواز آئی، انہو ربی احسن المثوی۔ معزز ناظرین، مفسرین نے انہو کی ضمیر کے کئی مرجع بیان کیے ہیں۔ اس کا پہلا مرجع وہ عزیز مصر بھی ہے، اور اس کا مرجع اللہ رب العزت کی ذات بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اے یوسف میں نے تمہیں یہاں متمکن کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ٹھکانہ دکھایا یوسف علیہ السلام کو اور فرمایا، یوسف تو میرا ٹھکانہ دیکھ، یہ اس سے بہت بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ہاتھ باندھے اور عرض کی، باری تعالیٰ میں اس گندگی سے نکلنا چاہتا ہوں لیکن دروازے بند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یوسف تو نبی ہے، تو بشر ہے، تو انسان ہے، تو محتاج ہے اسباب کا، میں تو محتاج نہیں ہوں۔ قدم اٹھانا تیرا کام ہے، دروازے کھولنا میرا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے قدم اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند دروازے کھول دیے۔ ایک ایک کر کے دروازے کھلتے گئے اور یوسف علیہ السلام باہر نکلتے گئے۔ اس خاتون نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام تو میری مرضی کے خلاف یہاں سے نکل گئے ہیں، تو وہ پیچھے دوڑی، یوسف علیہ السلام کو پکڑنا چاہا۔ 6 دروازے اللہ نے کھول دیے، 7واں دروازہ نہ کھلا۔ یوسف علیہ السلام کھولتے رہے، وہ خاتون پہنچ گئی، اس نے آپ کی قمیض مبارک کو ہاتھ ڈالا، اللہ نے 7واں دروازہ بھی کھول دیا۔ یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو قمیض اس کے ہاتھ میں تھی، پھٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر آنے والا جو الزام تھا، لگنے والا جو الزام تھا، اس کا حل اللہ نے پہلے ہی عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عصمت کی حفاظت فرمائی اور اس فتنے اور شر سے آپ کو محفوظ رکھا۔ زلیخا نے جب اپنی شکست دیکھی تو اس نے پورے مصر کی اشراف زادیوں کو بلایا اور ایک دعوت کی اور یوسف علیہ السلام کا دیدار کرایا۔ جب انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو پہلے گناہ اور برائی کی دعوت دینے والی ایک خاتون تھی، اب وہ ساری عورتیں مل کر دعوت دینے لگ گئیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ میں تیری رضا پہ راضی ہوں اور اپنا دامن تیرے لیے میں نے پاکیزہ رکھا ہوا ہے، اس گندگی اور برائی سے بچنے کی جد و جہد اور کوشش کر رہا ہوں۔ باری تعالیٰ یہ مجھے دھمکی دیتی ہے قید خانے کی، تو باری تعالیٰ یوسف کی فریاد سن، رب احب الی السجن، مولا میرے لیے تو وہ قید خانہ بہتر ہے، اس گندگی سے نکال اور قید خانے میں لے جا۔ سامعین کرام، کہانی کا دوسرا ورق پلٹتا ہے اور ایک تیسرے منظر کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں بھی ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام پاک دامنی پر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے کھول کر آپ کو راستہ عطا فرما دیا۔ اب یوسف علیہ السلام قید خانے پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے اپنے یوسف کی بات سن لی اور اسے قید خانے منتقل کر دیا۔ اب وہ خاتون یہ سمجھتی رہی کہ قید خانے میں میں نے منتقل کیا ہے۔ عزیز مصر سمجھتا رہا کہ آنکھوں سے دور ہو جائیں گے، قید خانے میں جائیں گے تو یہ معاشرے میں جو بے عزتی ہو رہی ہے یہ کم ہو جائے گی۔ وہ اپنی سوچتے رہے اور فاستجاب لہ ربہ، وہ اپنی اسکیم آگے بڑھاتا رہا۔ قید خانے پہنچے تو کہانی کا تیسرا اور آخری ورق پلٹتا ہے اور ایک اور منظر سامنے دکھائی دیتا ہے۔ 2 قیدی اور قید خانے میں آتے ہیں، دونوں کو ایک ایک خواب آتا ہے اور وہ دونوں اپنا خواب یوسف علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام دونوں کا خواب سن کر ان کی تعبیر بتاتے ہیں۔ ایک سے فرماتے ہیں کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی اور پرندے تمہارا سر یا گوشت نوچیں گے، اور دوسرے سے فرماتے ہیں تم بری ہو جاؤ گے اور پھلوں کا رس نچوڑو گے، بادشاہ کی خدمت کرو گے۔
وقت مقرر پر جب دونوں قیدیوں کو لے جایا جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ اسے بری کر دیا جائے گا اسے بلایا اور بلا کر ایک جملہ کہا، اذکرنی عند ربک، اے قیدی تمہیں مبارک ہو، جاؤ گے آزاد ہو جاؤ گے، بادشاہ کی خدمت کرو گے، جب بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر کرنا اس کے پاس۔ یہاں تفاسیر میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کس ذکر کی بات کی؟ یہی ذکر کی بات کی کہ اسے بتانا کہ ایک قیدی ناحق قید ہوا ہے اور وہ قید خانے میں ہے بغیر کسی جرم کے۔ اب یہاں تفاسیر میں آتا ہے کہ جب وہ قیدی قید خانے سے باہر نکلا تو اسی راستے سے جبرائیل امین اندر داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کی نگاہ جب روح الامین پر پڑی تو متوجہ ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی پیغام آیا ہے۔ جبرائیل امین کو بٹھایا، عرض کی، اے رب کے فرشتے، اللہ کا کیا پیغام آیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا، اے یوسف، پیغام کوئی نہیں آیا، اللہ نے ایک سوال پوچھا ہے آپ سے۔ اب سامعین کرام، میں بات کو سمجھانے کے لیے، تھوڑا الیبوریٹ کرنے کے لیے تھوڑا اس کی تشریح میں جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پوچھا یوسف علیہ السلام سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے سوال کیا جبرائیل امین کے ذریعے۔ جبرائیل امین نے پوچھا، اے یوسف بتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ 12 بھائیوں میں سے تمہیں اکیلے کو باپ کی آنکھوں کا تارا کس نے بنایا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ نے۔ جبرائیل امین نے پوچھا کہ اے یوسف، جب 10 بھائی مل کر تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے تو تیری جان کس نے بچائی؟ عرض کیا، میرے رب نے۔ یوسف علیہ السلام سے پھر پوچھا جبرائیل نے، اے یوسف بتا، جب انہوں نے کنویں میں ڈال کر رسی کاٹ دی تھی اور پانی میں گرا دیا تھا تو پانی میں ڈوبنے کے بعد تمہیں کس نے بچایا؟ انہوں نے عرض کی، اللہ نے۔ یوسف علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل نے کہ جب قافلے والوں نے تمہیں مصر کے بازار میں بیچ دیا تھا تو تمہیں غلاموں سے شہزادہ بنا کر محل میں کس نے رکھا؟ انہوں نے کہا، اللہ نے۔ پوچھا، اے یوسف، جب اس خاتون نے سارے دروازے بند کر کے گندگی اور برائی کی طرف بلایا تو تیری جان اس موقع پر دروازے کھول کر کس نے بچائی؟ عرض کیا، میرے رب نے۔ یوسف علیہ السلام سے آخری سوال کیا جبرائیل نے۔ جبرائیل امین نے پوچھا، اے یوسف بتا، رب پوچھ رہا ہے کہ جو 10 بھائیوں سے قتل ہونے سے بچا سکتا ہے، جو کنویں میں گر جانے کے بعد بھی پھر نکال سکتا ہے، جو مصر کے بازاروں میں بکنے کے بعد شہزادہ بنا سکتا ہے، جو بند دروازے کھول کر تمہیں باہر نکال سکتا ہے، تو رب پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ قید خانے سے نہیں نکال سکتا؟ یوسف علیہ السلام کو سوال سمجھ آ گیا، چیخ ماری، سر جھکایا، روئے اور عرض کی، او خطا ہو گئی، سر سجدے میں رکھا اور جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل، رب ناراض ہے؟ فرمایا، ناراض نہیں ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ اے یوسف، بچا بچا کے کنعان سے میں تمہیں لا رہا ہوں، یہاں تک پہنچا رہا ہوں، اور تو سفارشیں بادشاہوں سے کر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے اس عمل پہ توبہ کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، ہم نے یوسف علیہ السلام کا قیام کچھ سال اور بڑھا دیا۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے اللہ رب العزت کا، اور بڑے معنی خیز الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ سزا بڑھا دی، اللہ نے دنوں، مہینوں اور سالوں کا تقرر نہیں کیا، فرمایا ہم نے اپنے بندے یوسف کا قیام بڑھا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام سزا میں نہیں تھے، وہ کسی اور قیام میں تھے، جد و جہد کے ایک مرحلے میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے چند سال، بدعن کا لفظ عربی میں 3 سے لے کر 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی 3، 4، 5 سے 9 تک کوئی بھی عدد ہو اس کے لیے لفظ بدعن استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے چند سال قیام بڑھا دیا۔ یوسف علیہ السلام رب کی رضا پہ راضی ہو گئے اور اسی قید خانے میں قیام فرمایا۔
ایک دن یوسف علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے پوچھا، باری تعالیٰ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، لیکن یہ قیام بڑھانے کا مقصد اور مدعا کیا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام سے پوچھا ہوگا اللہ رب العزت نے کہ یوسف بتا میں تمہیں کنعان سے یہاں کیوں لایا ہوں؟ تو یوسف علیہ السلام نے عرض کی ہوگی مولا انہیں کلمہ پڑھانے کے لیے، اس معاشرے کا نظام بدلنے کے لیے، جو قرآن کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا مصر کا نظام بدلنے کے لیے۔ اللہ نے اس لیے بلایا تھا کہ محکوموں کو حاکم اور حاکموں کو محکوم بنانے کے لیے، مصر کو زرعی اور معاشی اعتبار سے مضبوط طاقتور ریاست بنانے کے لیے، اور اس قوم پر آنے والے اس 7 سالہ قحط اور عذاب سے انہیں بچانے کے لیے۔ تو رب نے پوچھا یوسف یہ سارا کام جو میں کروانا چاہتا ہوں یہ تو اکیلے کر لے گا؟ تو یوسف علیہ السلام نے عرض کی ہوگی باری تعالیٰ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا اے یوسف میں نے تیرا قیام اس لیے بڑھایا ہے کہ میری مرضی اور میری خواہش اور تمنا کہ میں تیری ٹیم بنانے کے لیے، تجھے قیادت فراہم کرنے کے لیے، تجھے ساتھی دینے کے لیے میں نے اس قید خانے کے مجرموں کو چنا ہے۔ یہ مجرم تیرا کلمہ پڑھیں گے، تیرے صحابی بنیں گے اور تیری آئندہ قیادت بنیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو جب اس قیام کی حکمت سمجھ آئی تو یوسف علیہ السلام نے اس قید خانے کے قیدیوں کی خدمت کا آغاز کر دیا۔ ایسا پاکیزہ اور صاف ستھرا ماحول چند سالوں میں آپ نے بنایا، ایک ایک قیدی کو وہ عزت احترام اور پیار دیا کہ ان سب قیدیوں نے مل کر یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور آپ کے صحابی بن گئے۔ اب یوسف علیہ السلام انتظار میں ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہاں بلایا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب یہ میری ٹیم تیار ہو گئی ہے، اب یہ قیادت میرے ساتھ تیار ہو گئی ہے، میری قیادت، اور یہ مل کر ہم اس معاشرے کی زندگی بدلیں گے، اس معاشرے کا مستقبل بدلیں گے اور انہیں کفر سے نکال کر ایمان کی دولت اور نعمت سے سرفراز کریں گے۔ یوسف علیہ السلام منتظر ہیں کہ اب یہاں سے رب کیسے نکالتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ پانی میں ڈوب جانے کے بعد بھی بچانا چاہے تو بچا لیتا ہے، اندھے کنویں سے نکالنا چاہے تو نکال لیتا ہے، غلاموں کی طرح بکنے کے بعد شہزادہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، وہ بند دروازے کھول کے اپنے یوسف کو نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف انتظار کیا کہ اب رب یہاں سے کیسے نکالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نکالا؟ دشمن کو خواب دکھائی، سارا مصر اس کی تعبیر بیان نہ کر سکا۔ تو اب اس جوان کو یاد آئی جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ اس نے اجازت مانگی بادشاہ سے اور دوڑا دوڑا قید خانے میں آیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف بادشاہ کو خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ، تمہارے نکلنے کی کوئی سبیل بنے گی۔ سارے قیدی دوڑتے ہوئے آپ کے صحابی جو بن چکے تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام تعبیر نہیں بتانی، پہلے شرط لگائیں کہ آپ کو نکالا جائے، ناحق قید کیا ہوا ہے کئی سالوں سے، آپ کو نکالا جائے تو پھر آپ تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام کو یاد آ گیا پچھلا واقعہ کہ ایک خطا پہلے بھی ہو گئی ہے، ایک بے توجہی پہلے بھی ہو چکی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، انبیاء علم کو بیچا نہیں کرتے، میں انسانیت کی رہنمائی اور انہیں اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ پورا حکمت عملی اور طریقہ کار بتائے دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، گندم کو ذخیرہ کرنے کا طریقہ بتایا اور پھر مکمل تعبیر بتا کر بھیج دیا۔ وہ دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے تعبیر سنی تو کہا ایسا نوجوان، ایسا تعبیر رویا جاننے والا شخص ہمارے قید خانے میں کیا کر رہا ہے، جلدی بلاؤ۔ جب دوبارہ قاصد آیا تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب میری ذات کا معاملہ ہے تو جاؤ جا کے بادشاہ سے کہو کہ وہ ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا کیا بنا۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ پیغام بھیجا، بادشاہ کو یہ خبر ہوئی تو اس نے عزیز مصر کو بلا کر ان عورتوں کو بلایا۔ جب ان عورتوں نے بھی حلف دیا کہ ہم نے برائی پہ اکسایا تھا،
اس میں کوئی عیب ہم نے نہیں دیکھا، وہ پاک دامن ہے، تو اس کی نگاہ میں یوسف علیہ السلام کو مقام و مرتبہ اور بھی بلند ہو گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو اس نے بلایا اور بلا کر اپنے ساتھ کرسی پر اس نے بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام جب کرسی کی طرف آگے بڑھے بیٹھنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جا میرے بندے کو پھر پیغام دے۔ یہ آیت کریمہ دہرا کر اس مقام پر پھر اللہ نے اتاری، کذالک مکناہ لیوسف فی الارض، یوں ہم نے اپنے بندے یوسف کو تمکنت اور تخت عطا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیصلہ پورا کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت، تدبیر اور صلاحیت سے ایک حکمران خاندان کا دین بدلا، اور پھر آہستہ آہستہ اس قوم کو اس عذاب سے نکالا، حاکموں کو محکوم اور محکوموں کو حاکم کیا، لوگوں کو ان کے حقوق پہنچائے، تو سارے مصر نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، بغیر جنگ کیے، بغیر لڑے جھگڑے۔ یوسف علیہ السلام نے اس جہد مسلسل کے ساتھ منزل پر پہنچے اور سارے معاشرے کو ایمان کا نور عطا کیا۔ سامعین کرام، یہ ایک کہانی نہیں، قرآن مجید میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی کہانیاں ہیں جہد مسلسل کی۔ میں چونکہ اس جہد مسلسل میں، تحریک منہاج القرآن کی جہد مسلسل میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں خواتین بھی شامل ہیں، تو میں ان کی عزت و تکریم کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک اور بھی خوبصورت کہانی ہے جس کے چند جملے صرف عرض کر رہا ہوں کہ ایک اور خاتون، وہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے وہ دو پہاڑوں کے درمیان اس پیاس اور گرمی کی شدت کے ماحول میں چکر لگاتی ہیں۔ جب بچے کی طرف دیکھتی ہیں کہ وہ اس کی جان لبوں پر ہے، تو پانی کی تلاش میں صفا سے دوڑ لگا کر مروہ تک آتی ہیں۔ مروہ پہ بھی جب کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تو بچے کی جان کے لیے واپس پلٹتی ہیں۔ ان دو سنگلاخ پہاڑوں، پتھروں میں 7 چکر لگائے ہاجرہ علیہ السلام نے، اور جب چکر لگا کے تھک گئیں اور زمین پر گر پڑی، تو آپ پلٹ کے دیکھتی ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ بندہ سوال کرتا ہے مولا سے، باری تعالیٰ یہ جو چشمہ اب تو نے نکالا ہے، یہ 10 منٹ پہلے نکال دیتا تو تیری بندی تو اس تکلیف سے بچ جاتی۔ تو آواز آتی ہے، بندو میں پہلے اپنے بندوں کا صبر آزماتا ہوں، اگر وہ صبر اور استقامت میں ڈٹے رہتے ہیں تو پھر میں پردہ اٹھا کر اپنی مدد سے نواز دیتا ہوں۔ وہ اگر ساری کہانی کا خلاصہ سمجھنا چاہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ رسی کے کٹنے تک بندے کا صبر آزماتا ہے، اور جب رسی کٹ جاتی ہے تو پھر وہ اپنی مدد اتار کے بندے کو بچا لیتا ہے۔ وہ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا رہتا ہے کہ فرعون نمرود اسے منجنیق پر بٹھا کر رسی کاٹنے لگتا ہے، تو اس وقت تک وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا پہ راضی ہے یا نہیں، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میری رضا پہ راضی ہے، اس نے تو جبرائیل کو بھی پلٹا دیا ہے، اس کی بھی مدد نہیں مانگی، تو رسی کے کٹنے کے بعد رب اسی نارے نمرود کو گلزار بنا دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ معزز رفقا، کارکنان اور وابستگان، ہمیں 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جہد مسلسل ہماری ذمہ داری ہے، یہ انبیاء کا اسلوب ہے، یہ انبیاء کی جد و جہد کا طریقہ کار ہے۔ ہر اگلے قدم پر بڑی مشکل، بڑی تکلیف، بڑی آزمائش، بڑا امتحان سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور ہر آزمائش اور تکلیف میں پوری جد و جہد اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب بھی دروازے بند نظر آئیں تو دروازے کھولنا اس کی ذمہ داری ہے۔ جب بھی بندہ رسی کٹ جائے اور اب جان بچانے کا کوئی سبب نظر نہ آ رہا ہو، تو اس وقت بھی جان بچانے والا وہ ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ کذالک مکناہ لیوسف فی الارض، وہ بتا رہا ہے واللہ غالب علی امرہ۔ تو سامعین کرام، بچانا اس کا کام ہے، منزل پر پہنچانا اس کا کام ہے، اور جد و جہد کرنا، جد و جہد مسلسل کرنا، یہ بندے کا کام ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے لائے عمل
جد و جہد مسلسل ہے، تحریک مناظر قرآن کی حکمت عملی جد و جہد مسلسل ہے، منزل پر پہنچنے کا ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ اور کلیہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جد و جہد مسلسل ہے، یعنی مسلسل جد و جہد کرتے رہنا ہے۔ تو معزز رفقا وابستگان اور کارکنان، اگر انبیاء کو منزلیں ملی ہیں تو جہد مسلسل سے ملی ہیں، اگر پچھلی امتیں اپنے منزل تک پہنچی ہیں تو جہد مسلسل کے ساتھ پہنچی ہیں، اگر دنیا میں کوئی بھی کامیاب ہوا ہے تو جہد مسلسل کے ساتھ ہوا ہے۔ کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد اتار کے منزل تک پہنچایا ہے تو جہد مسلسل کے بعد پہنچایا ہے۔ آج کا دور اور اس دور کا یہ نظام جتنے چاہے دروازے بند کر لے، یہ نظام تبدیلی کے ہر دروازہ بھی بے شک بند کر لے، لیکن انشاءاللہ تعالی دروازہ کھلے گا اور اللہ تبارک و تعالی منزل تک اہل حق کو پہنچائے گا۔ یہ نظام ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ یہ جد و جہد کرنے والے، اور خصوصاً شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کو اس دور میں اس جد و جہد سے کسی طریقے سے باز رکھنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، روکنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی قاتلانہ حملوں کے ذریعے، کبھی مفادات کی لالچ دے کر، کبھی اور کئی ذرائع سے، لیکن 40 سالہ اس جد و جہد کے دور میں تحریک منہاج القرآن کی قیادت تو قیادت رہی، الحمدللہ اس کا ایک کارکن اور رفیق بھی کوئی خرید نہیں سکا، اس کا ایک کارکن اور رفیق کو بھی کوئی منظر اور راستے سے بہکا نہیں سکا، ہٹا نہیں سکا، اور کوئی بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں بھی اسے منزل سے مایوس نہیں کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت سے اگر یوسف علیہ السلام کے خواب سچے ہو سکتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر قدم پر ہر جگہ اپنی مدد سے نصرت سے نواز کر منزل تک پہنچا سکتا ہے، ہر مرحلے میں کامیاب کر سکتا ہے، تو یہ کہانی ہمارے لیے اسی لیے بیان کی گئی ہے کہ وہ جد و جہد کا کوئی مرحلہ ہو، اس کا کوئی نتیجہ نکلے، یقیناً فتح اہل حق کی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی بند دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولے گا اور منزل تک پہنچائے گا۔ میں اپنی اس نشست کی گفتگو کا اختتام اس شعر پہ کر رہا ہوں: جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دو، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، وما علینا الا البلاغ۔